علامہ اکرام حسین القادری صاحب قبلہ قرآن کی روح سے قوموں پر عذاب آنے کے کیا اصول ہیں؟ اچھا، اس کے پیچھے پھر پرسپیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ لوگوں پر ایسا ہولناک عذاب کہ جس کا تذکرہ سن کے دل لرز جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصدیت ہے اللہ رب العزت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو انسانیت کے لیے ہدایت فرمایا، ہدی للناس، ٹھیک، اور انسانیت ہدایت کی راہ پر جس انداز اور جس طریق پر آ سکتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس اسلوب کو اور انداز کو اختیار کیا۔ صحیح۔ دو بنیادی انداز ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں، ایک ترغیب اور دوسرا ترہیب۔ ترغیب یہ ہے کہ جنت کی بشارتیں ہیں، نویدیں ہیں، مسرتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں، اس کے ذریعے سے موٹیویشن ہے اور اس کی جانب لوگوں کی توجہ دلانا ہے۔ ترہیب کیا ہے؟ ترہیب ایک یہ ہے کہ تمہارے ساتھ مستقبل میں تمہارے گناہ کے سبب سے کیا ہونے والا ہے، صحیح، شامت اعمال، شامت اعمال۔ صحیح۔ اور دوسرا ترہیب یہ ہے کہ پیچھے بھی احوال ذرا دیکھ لو کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے یا جن کے اعمال جو ہے ناقص تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو سابقہ قوموں میں جتنے بھی ہمیں عذاب کے تصورات نظر آتے ہیں، اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کو ان سے ترہیب دلا کر سیدھی راہ اور سیدھی ڈگر پر ڈالنا۔ اب عام طور پر کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عذاب ہے، یہ تو ایک اعتبار سے جو ہے جباریت کا اظہار ہے۔ صحیح، یعنی معاذ اللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت ظالم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت جبار ہے، لیکن وہ جبار ایسا ہے کہ اس کی شان جباریت میں بھی شان رحمت کا ایک خوبصورت جو ہے وہ سانچہ داخل ہے کہ اسی انداز میں اور قوم کو عذاب دے کر آنے والی نسلوں کی ہدایت کا انتظام اور اہتمام فرماتا ہے، اور ان کو بھی فی الفور عذاب فی الفور عذاب نہیں۔ دیکھیے، مطلب یہی مسلسل مہلت۔ قرآن کا اصول ذرا دیکھیے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہا کہ فساد قائم ہو گیا، ظاہر ہو گیا، صحیح، پانی پر بھی اور خشکی پر بھی، بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ جو ظاہر ہوا ہے فساد، یہ اسی وجہ سے جو انہوں نے ہاتھ سے کیا ہے۔ جی، اچھا، جو سب کچھ انہوں نے ہاتھ سے کیا ہے، کیا اسی کا نتیجہ نکلا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ، یہ جتنا فساد تمہیں نظر آ رہا ہے یا کوئی شامت اعمال نظر آ رہی ہے، ان کے کیے ہوئے اعمال کے بعض کا یہ اجر ہے، بعض کا اجر انہیں دے کر اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اکثر کو تو رعایت دے دی اللہ نے، لعلہم یرجعون، اللہ، اس لیے کہ یہ جو تھوڑا سا انہیں ایک طرح سے دھچکا دیا گیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، اس سبب سے کہ یہ واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، عبرت حاصل کر لیں۔ اور ساتھ پھر ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت فوراً عذاب دے تو قرآن نے خود کہا پھر تو یہ نظام قدرت ہی نہیں چل سکتا۔ صحیح، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ رب العزت ہر بندے کا مواخذہ فوراً کرنے لگ جائے صحیح، تو زمین پر تو کوئی دابہ قائم ہی نہ رہے۔ اللہ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اللہ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمًّى، لیکن اسے وقت دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے وقت مقررہ تک، لیکن جب وہ تنابیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے انسانیت جو ہے اب ایکسٹریم پوزیشن پر چلی جاتی ہے کہ اب واپس پلٹنے کا کوئی موقع نہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر وہ جو اجل کا وقت آ گیا، یعنی وہ عذاب کا جب وقت آ گیا ہے تو پھر نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اللہ، وہ مقرر ہے۔ ہاں، لیکن جو بنیادی فلسفہ میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی راہ کو چھوڑ کر جب دوسری سمت اور دوسری ڈگر جانا چاہتا ہے تو تھوڑا سا اسے جھنجھوڑ کر بتانا چاہتا ہے قادر مطلق میں ہوں، اور بہترین حکمت والا، جاننے والا، جی، کیونکہ آپ نے فرمایا نا جب واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش، یقیناً وہ جانتا ہے، جی، اسے معلوم ہے کہ اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ قوموں کا تذکرہ اور ان کے عذابات کو ذکر کرتے تھے جی، تو یہی کہتے تھے نا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا باتیں، یہ تو پرانی قوموں کی باتیں ہی تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اسی کی جانب توجہ فرمائی، فرمایا قل سیروا فی الارض، اللہ، ان سے کہو ذرا زمین پر گھومیں پھریں اور عبرت کے ان نشانات کو دیکھیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ہم نے مجرموں کا تعاقب کیسے کیا ہے، ان کی پکڑ کیسے کی ہے، ان کی گرفت کیسے کی ہے، چھپ نہیں سکے۔ ہاں، پھر جب آپ انہیں دیکھو گے تو پھر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش اور صحیح کرو گے۔ یہی وہ انسانیت کی ہدایت کا وہ ایک خوبصورت پیمانہ قرآن مجید فرقان حمید نے قائم فرمایا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے عذابات کا یہی اصول قائم کیا گیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العزت تمہیں کیوں عذاب دے کہ جب تم شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے ہو؟ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت تو تمہیں عذاب دے کر تمہارا ہی بھلا فرماتا ہے. بالکل. اس لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے نتیجہ میں ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں تو اس آزمائش سے بڑھ کر ہمارے لیے نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحیح بات، جس سے ہمارا تزکیہ ہو جائے. تیز جو آندھی ہے، تیز آندھی کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا نا کہ اسے برا نہ کرو. ریح اور ریاح ان دونوں کے بارے میں فرمایا بعضوں کے لیے یہ خوشائند ہوتی ہے اور بعضوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہاں اتنا ضرور کہا کرو کہ یہ تمہارے لیے عافیت والی بن جائے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے عروج و زوال کے اعتبار سے قوموں کا یہ جو دستور ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور اللہ رب العزت نے جو قوموں پر عذابات کا ایک تسلسل قائم رکھا اور یہ سنت ثابتہ سے یعنی یہ عذابات کا سلسلہ گزشتہ قوموں میں بھی ہے، اس دور میں بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا. انداز تبدیل ہو گئے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایک خاص وصف جو ذکر کیا گیا حضور کی شان اور حضور کی رحمت کے اس وصف کی بنیاد پر، لیکن ہمارا اس اعتبار سے کوئی ایسا کمال نہیں، لیکن یہ سارا کا سارا کرم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ اکبر. نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، زہے کے بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور. زہے کے بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور. بہت خوب ماشاءاللہ.